अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उर्दू अफसाना मोहब्बत हार गई, राइटर रबिया अमजद। वो लड़की पागल पागल सी पहरों चांद को तकती है, न जाने किसकी खोज में बेचैन सी रहती है। वो लड़की पागल पागल सी रातों को अक्सर सोते से उठ जाती है, न जाने किन ख्वाबों से डर जाती है। वो लड़की पागल पागल सी हर आहट पे चौंक जाती है, न जाने किसकी याद में दरगाह पे दिए जलाती है। वो लड़की पागल पागल सी इन झील से गहरी आँखों में उदासी छाई रहती है, जिनमें वो किसी बेवफा को बसा बैठी है। वो लड़की पागल पागल सी ढेरों गम दिल में छुपाए कभी दुनिया दिखावे को मुस्कुरा देती है। वो लड़की पागल पागल सी। अलिया, क्या सोच रही हो तुम? आफरीन ने उसे गुमसुम उदास बैठा देखकर पूछा। वो ना जाने कब से एक ही नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ किए हुए थी। आफरीन की बात पर सर उठाकर उसे कुछ देर देखती रही, मगर कोई जवाब न दिया और फिर से अपने पहले वाले काम में मशगूल हो गई। आफरीन ने दुख से उसे देखा। अजीब सी हो गई थी वो, सारी दुनिया से खफा, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाए हुए थी। आफरीन उठकर इसके पास आ गई, मगर वो उसके जाने मुतवज्जो ना हुई। वो चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर बेजारी थी या दुख, आफरीन समझ ना पाई। वो 2 साल से उसे समझने की कोशिश ही तो कर रही थी, मगर वो जितनी कोशिश करती वो उतना ही उलझ जाती। न जाने क्या भेद थे उसकी ज़ात में, जिन्हें आफरीन बूझ ही ना पा रही थी, या उसने अपनी ज़ात के गिर्द एक खौल बना लिया हुआ था और आफरीन इस खौल को तो तोड़ ना पा रही थी। अलिया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। आफरीन उसकी मुसलसल खामोशी से तंग आ गई थी। उसे उसकी खामोशी से डर भी लगता था। न जाने क्या तूफान थे इन खामोशियों के पीछे। कुछ तो बोलो, क्यों हुआ ऐसी पुरस्कार? ना समझ आने वाली उलिया ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेशुमार सवालात थे। उलिया ने नज़रें चुरा ली। इन तकलीफदेह सवालों से ही तो बचना चाहती थी वो, मगर आफरीन की उकादी नज़रें उसके अंदर तक रसाई रखती थीं। वो कब तक इन सवालों से मुनकर हो सकती थी? तुम क्यों जानना चाहती हो? मेरी ज़ात को बूझना चाहती हो? क्यों मेरे राज़ों तक रसाई चाहती हो? क्यों मुझे तलाश करना चाहती हो? कोई क्यों नहीं रहने देती मुझे? अलिया ने अपनी स्याह चमकती हुई आंखें आफरीन के चेहरे पर गाड़ दी। पता नहीं क्यों मैं ऐसा चाहती हूँ, मगर जब तुम दुनिया से बेखबर अपनी ज़ात में मगन हो जाती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी दोस्त खो दी है। जब तुम दुखी होती हो तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ जो रोग तुमने अपनी ज़ात को लगा लिया उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। कोई कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकती, मगर खुद में डूबकर दुनिया को भूल जाना, अपने से मुंसलिक रिश्तों से नाता तोड़ लेना, क्या मुश्किल का हल है? आफरीन सरापा सवाल बने पूछ रही थी। आफरीन, तुमने कभी मेरी आंखों में देखा? उनमें गमों का ठाटे मारता समंदर तुम्हें नज़र नहीं आता? मेरे चेहरे पर छाई वीरानी क्यों तुमसे मुनफी है? मैं तो एक खुली किताब जैसी हूँ जिसे बआसानी पढ़ा जा सकता है। फिर तुम्हें इस किताब की समझ क्यों नहीं आती? क्यों तुम्हें ये किताब इतनी मुश्किल लगती है? बताओ ना आफरीन। वो इसका हाथ थामे मासूमियत से पूछ रही थी। तुम उसको भूल क्यों नहीं जाती? आफरीन ने एक अहमकाना सी बात की। अलिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और दुख से उसे देखने लगी। आफरीन, क्या तुम सांस लेना भूल सकती हो? अगर तुम्हारे जिस्म से रूह खींच ली जाए तो क्या जी पाओगी? नहीं ना, तो फिर मुझसे ये बात क्यों करती हो? कैसे गद्दारी कर लूँ अपने दिल से जिसके हर कोने में सिर्फ एक ही नाम की तख्ती कुंद है? कैसे बेवफाई कर लूँ मोहब्बत से? जानती हो, जब एक दफ़ा मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर इससे दूरी नामुमकिन होती है।
تم نے بیچ سمندر میں کبھی دیوار پہ بیٹھے آدمی کو دیکھا؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس جائے، وہ تو اس دیوار پر ہی لٹکا رہتا ہے۔ اس دیوار سے دوری اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ محبت بھی ایسی ہی ہے، انسان کو دنیا سے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی بے خبر کر دیتی ہے۔ تم کہتی ہو میں اسے بھول جاؤں، کیسے کروں یہ سب؟ اب یہ میرے بس میں کہاں ہے۔ علیہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، وہ روز ایسے ہی ٹوٹتی بکھرتی تھی، ایک اندیکھی آگ میں خود کو جلا کر خاص کر رہی تھی، روح نوچ کر نکالنے جیسی تکلیف تھی، مگر وہ اس آگ سے دور بھی نہیں جانا چاہتی تھی، بس جلتے رہنا چاہتی تھی۔ بد دو خود کو اتنی تکلیف اس شخص کے لیے جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آفرین نے دکھ سے اس اپنی پیاری سی دوست کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، وہ آزما رہا ہے مجھے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس سے بے وفائی کرتی ہوں، مگر آفرین میں ایسا نہیں کروں گی، میں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے آفرین، یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، اتنا کہ برداشت سے باہر ہے، مگر میں مر تو سکتی ہوں، اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس شخص کے اندازے درست ہوں، اور وہ اگر کبھی واپس آئے تو میری بے بسی پر کہے لگائے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آفرین، بہت تکلیف، دعا کرو کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ وہ آفرین کے گلے لگی سسک رہی تھی۔ علیہ، پیار پہ اتنا یقین رکھتی ہو؟ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ۔ تم نہیں رکھتے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ وٹ رابش، وہ کہتا ہوا رخ پھیر گیا۔ علیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ میرے پیار پہ تو یقین نہیں؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ یار، پیار وار سب بکواس ہے، ایوری ٹائم پاس۔ اور تمہارا پیار؟ اس نے کہا لگایا۔ یو نو وٹ، اگر آج ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو کل تک تمہیں میرا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ کس پیار کی بات کر رہی ہو تم؟ کس پیار پہ یقین ہے تمہیں؟ فارس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ علیہ کی آس ٹوٹ گئی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول پاؤں گی؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، یہ بے یقینی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ فارس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ علیہ کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ علیہ، میں واپس جا رہا ہوں کینیڈا، بھائی کے پاس۔ اس نے علیہ کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ وہ ہانک بنی اسے دیکھتی رہی۔ یار، یہاں رکھا کیا ہے؟ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ شاید یہاں کے حالات سنبھل گئے ہوں، مگر میں بھول گیا یہ پاکستان ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، اب یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بنا اس کے تاثرات جانے بول رہا تھا۔ مگر فارس، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ آنسوؤں سے گلا روند گیا تھا، آواز نکلنے میں بھی دشوار ہو رہی تھی۔ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، کچھ وقت بعد ہی سب بھول جاؤ گے۔ فارس، اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ او ہاں، سچ ہی تو کہتی ہو تم، مجھے بھول نہیں پاؤ گی، تو انتظار کرنا میرا۔ اگر تمہارا پیار سچا ہوا تو میں لوٹ آؤں گا۔ تم مجھے آزمانا چاہتے ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ فارس، آج سے کئی سال بعد بھی آؤ گے نا، تو علیہ بس تمہاری ہوگی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود اپنے پیار میں آزمائش میں ڈال رہی تھی، مگر اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا، اسے پیار کو ثابت کرنے کے لیے، اور پھر وہ چلا گیا، شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ نیند سے جاگی تھی، سینے میں شدید درد ہو رہا تھا، اٹھنا تک محال ہو گیا۔ زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ آفرین اس سے کچھ فاصلے پر سو رہی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر درد ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔
علیہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آفرین، اس نے تڑپ کے پکارا۔ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ علیہ کیا ہوا؟ وہ اس کے پکارنے پر اٹھ گئی تھی اور جلدی سے لائٹ آن کی۔ علیہ کا چہرہ ہلدی جیسا ہو رہا تھا، اس کی جان پہ بن گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے تڑپ رہی تھی۔ میں وارڈن کو بلاتی ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ بنا دوپٹے کے باہر بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا ہاسٹل جمع ہو گیا، پھر اسے اسپتال لے گئے۔ آفرین کے لیے یہ لمحے بہت تکلیف دہ تھے۔ اسپتال کے یک ٹھنڈے کوریڈور میں وہ بنا سردی کی پرواہ کیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رواں رواں اپنی جان سے پیاری دوست کے لیے دعا گو تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کی اکلوتی دوست اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن آفرین جانتی تھی محبت اس کو لے ڈوبی تھی۔ وہ اپنے پیار کی آزمائش میں سرخرو ہو گئی تھی۔ فارس آیا تھا، علیہ کی محبت نے اسے آنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اب دیر ہو گئی تھی۔ محبت نے علیہ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا آپ ہار گئی تھی، وہ محبت ہار گئی تھی۔